ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الحياء والإيمان قرناء جميعا إذا رفع أحدهما رفع الآخر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك قال فقد معزز والزبور العزيز والله انشاءاللہ یہ شعبان کا آخری جمعہ ہوگا. آنے والا جو جمعہ ہوگا وہ انشاءاللہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہو سکتا ہے. لہذا جیسا کہ ہم نے گزشتہ 2 جمعہ سے اس سلسلے میں بات کی کہ رمضان مبارک کے لیے ہر اعتبار سے تیاری کرنی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، اور اسی طرح ہر اعتبار سے ذہن کو بھی تیار رکھنا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، کس طرح اس رمضان میں اس سال روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گزشتہ رمضان میں کرنے کا ہم نے ارادہ کیا تھا نہیں کر پائے، تو کن وجہ سے نہیں کر پائے تھے، ان وجوہات کو اس سال ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو گزشتہ سال ارادے نہیں کیے تھے لیکن کرنا چاہیے تھا ان چیزوں کا عزم کر لیں کہ اس سال انشاءاللہ یہ چیزیں کرنی ہیں. تہجد پڑھنی ہے اور تراویح ایک بھی چھوڑنی نہیں ہے، اور اسی طرح رمضان مبارک کے روزوں کا خاص اہتمام کرنا ہے. یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ جن کو ایک انسان رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اچھی طرح ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیں. گزشتہ 2 جمعہ سے ہم نے اس سلسلے میں بات کی، تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے تو بھرپور انداز میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر رمضان مبارک میں نیکیاں بٹورنے کے قابل بنانا ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہر لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے اور ہر لمحے کو اس اعتبار سے کہ اس کو کام میں لایا جائے، کوئی بھی لمحہ یوں ہی ضائع نہ ہو جائے، اس کی پوری فکر اور کوشش کرنا ہے. اور جیسے کہ کہا کہ رمضان کا خاص جو اہتمام ہونا چاہیے وہ اس اعتبار سے کہ حدیث میں اس کو کہا گیا شہر الغفران، کہ مغفرت کا مہینہ ہے، تو خاص طور پر اس مہینے میں مغفرت بھی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خاص مانگتے رہنا ہے کہ یا اللہ یہ مہینہ اس حال میں مجھ سے جدا ہو کہ مہینہ جدا ہوتے ہوتے آپ کی طرف سے میرے لیے مغفرت کا اعلان ہو جائے. تو خاص طور پر اس کا خیال رکھیں کہ رمضان آنے والا ہے. جو 2-3 ہفتوں سے یا گزشتہ 1 مہینے سے جو ہم ذہنی اعتبار سے باتوں کو سن رہے تھے، اب وہ مہینہ بالکل قریب آنے کو ہے. اب اس موقع سے جو بات بتانی ہے وہ تھوڑا سا رمضان سے ہٹ کر بتانی ہے. وہ یہ کہ آج 13 فروری ہے اور کل جو دن آنے والا ہے وہ 14 فروری ہے. اور 14 فروری کے دن آج دنیا میں جو انداز سے اس دن کو منایا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے، یعنی یوم عاشقہ، عاشقوں کا دن، کہ عاشق ملیں گے، ہر قسم کی بےہودگی، آوارگی اور آوارہ پن کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ سب چیزیں جائز ہے، سب چیزیں کر سکتے ہیں، ایک دن تو ہے اپنی محبت دکھانے کا.
تو دیکھ لیجئے کہ شریعت کی نظر میں یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور جو یہ کچھ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے ممانعت فرمائی، صرف اللہ زنا سے ممانعت فرما کر قرآن میں نہیں رکتے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی وہ کام تمہیں زنا جیسے بدترین فعل تک لے جانے والے ہیں ان کاموں کے بھی قریب مت جاؤ، ان کاموں کو بھی مت کرو۔ یعنی غیر محرم سے باتیں کرنا، غیر محرم سے ملاقاتیں کرنا، غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کیا ہے؟ زنا کے قریب لے جانے والے کام ہیں۔ اور شریعت میں جیسے زنا یہ ناقابل قبول بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، ویسے ہی جن چیزوں کی وجہ سے زنا تک ایک آدمی جا سکتا ہے یا زنا تک ایک عورت جا سکتی ہے، وہ تمام چیزیں بھی شریعت میں اسی طرح ناپسندیدہ ہے اور بالکل حرام ہے۔ اور ایک اسلام کو جاننے والا اور ایک مسلمان جو ایمان اپنے دل میں رکھنے والا، اس کے لیے تو ہرگز بھی یہ چیز مناسب ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ایمان کا دار و مدار یا ایمان کی جو بنیاد ہے وہ حیا پر ہے۔ ایک ایمان والا با حیا ہوتا ہے، اب چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک کو حیا کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ جو ذہنوں میں تصور ہے کہ حیا کا تعلق تو عورتوں سے ہے، عورتیں ہیں وہ باپردہ رہیں گی، عورتیں ہیں وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کریں گی، عورتیں ہیں تو وہ اپنی عزتوں کو داغدار ہونے سے بچائیں گی، ہم یہ سمجھتے کہ بھئی حیا، پاک دامنی، باپردہ رہنا اور اپنے نظروں کی حفاظت کرنا اور ہر اعتبار سے ان غلط کاریوں سے بدکاریوں سے دور رہنا شاید یہ عورتوں کے لیے ہے۔ نہیں نہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کے بارے میں اور اس زنا جیسے فعل سے رکنے کے بارے میں تنبیہ فرمائی تو عورتوں کا تذکرہ تو بعد میں کیا، پہلے اللہ نے مردوں کے لیے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب صاف صاف الفاظ میں آپ کہہ دیجیے سارے ایمان والوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، بلا وجہ کبھی بھی کسی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھا کریں، ہرگز بھی نگاہیں چار اٹھا کر اور ادھر ادھر آوارگی کے ساتھ اپنی نگاہوں کو پھیلا کر غیر محرموں کو ہرگز بھی نہ دیکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اس کو ناجائز طریقے پر استعمال نہ کریں، حلال طریقہ جو اللہ نے رکھا ہے اس طریقے پر اپنی اس خواہش کو پوری کریں، اور اس کے علاوہ کسی بھی طرح سے گویا کہ اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ گویا کہ اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال کرنا ہے۔ اور ایک نہیں دو نہیں دسیوں جگہ اللہ نے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور فرمایا کہ وہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو جنت الفردوس کے حقدار ہیں کہ وہ ہوتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس کو غلط طریقے پر استعمال نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے بھی کثرت سے اس چیز کی طرف ترغیب دلائی۔ اللہ کے رسول کی مبارک حدیث ہے من یضمن لی ہاتین اضمن له الجنہ، کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے کہ ان دو چیزوں سے وہ غلط کام نہیں کرے گا، اضمن له الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی مبارک زبان سے جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ بس تم لوگ دو چیزوں کی گارنٹی دے دو کہ اس سے کوئی غلط کام نہیں کرو گے، اس سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین لحییہ، اپنے دو جبڑوں کے درمیان میں جو چیز ہے اس کی گارنٹی دے دو، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو گے، اپنی زبان سے کبھی کوئی غیبت، جھوٹ یا دیگر اور دھوکے بازی کی باتیں ہرگز بھی نہیں کرو گے، اس زبان سے کبھی کسی کے دلوں کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے، اور جن جن چیزوں کے کہنے سے بولنے سے اللہ نے شریعت نے منع فرمایا ہے
ان تمام چیزوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھو گے، میں محمد تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پھر فرمایا وما بین رجلیہ، دوسری چیز جس کی گارنٹی مجھے تم سے چاہیے وہ یہ کہ جو تمہارے دو پیروں کے درمیان ہے، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے، اس کا استعمال غلط طریقے پر نہیں کرو گے تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اتنے کھلے الفاظ ہیں، یعنی گویا کہ ساری شریعت کو بڑے ہی اچھے انداز میں مختصر شارٹ اینڈ سویٹ کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ بھئی جو فرائض ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ تو اپنی جگہ ہے، اس سے کسی آدمی کو منہ پھیرنا ہی نہیں ہے۔ وہ فرائض کو انجام دینے کے بعد یہ مت سمجھو کہ شریعت کے احکام تو بہت زیادہ ہے، شریعت پر تو پورا مکمل عمل کر کر جنت میں جانے کا مستحق بننا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، مت سمجھو، بل فرائض کو اختیار کرو، اس سے پہلو کہیں اختیار مت کرو، پھر ان دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم کو ضرور جنت میں لے جاؤں گا۔ اتنی بڑی بات ہے، اور بس دو چیزیں کہ بھائی کبھی بھی اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کیا جائے، ناجائز حرام چیزوں میں اس کو استعمال نہ کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جائیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حیا یہ ایسی چیز ہے کہ ہر مومن کا یہ خاصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی ایمان والا ہو اور حیا والا نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ الحیاء والایمان قرناء جمیعا، کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی ایمان والا ہو اور بے حیا ہو، ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بے حیا ہو اور وہ ایمان والا ہو۔ جہاں کہیں پر بھی ایمان ہوگا حیا اس کے ساتھ ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر اذا رفع احدهما رفع الاخر، مان لو کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نکل گئی تو دوسری چیز بھی نہیں رہے گی، دوسری چیز بھی نکل جاتی، یعنی اگر آدمی بے حیائی کے کاموں پر اتر آیا اور حیا سے گویا کہ اس نے اپنا دامن جھاڑ لیا اور حیا اس سے نکل گئی تو سمجھ لو کہ اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ حیا نکل گئی تو ایمان بھی نہیں رہتا، ایمان بھی پیچھے پیچھے چلا جائے گا۔ تو یہ ہے ایمان والا کہ بغیر حیا کے ایمان کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب ایمان چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ مومنہ ہو، ہر ایک کے پاس ایمان ہونا ہے، تو ہر ایک کو ایمان کے ساتھ حیا والا بھی ہونا ہے۔ اس لیے اور یہ چیز جب تک رہے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا الحیاء اذا رفع الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا نہیں رہی تو اب پھر تمہارے کو کسی چیز کا خیال بھی نہیں رہتا، تم اب جو چاہے وہ کرو گے۔ یعنی آدمی کے اندر سے جب اچھے برے کی تمیز ہی نکل گئی تو اب انسان برے سے بری حرکت کرے گا اور غلیظ سے غلیظ دلدل میں گر جائے گا، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں ننگا بھی پھر رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو کوئی مجھے اس سے آبجیکشن نہیں ہے، اس لیے کہ میرے اندر حیا ہی نہیں ہے۔ جب حیا ہی نہیں ہے تو انسان ہر گئی بری حرکت کر جاتا ہے، اور جب حیا ہوگی تو انسان ہر بری حرکت سے بچے گا۔ تو حیا کا معنی کیا ہے؟ حیا کا معنی ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جو شریعت میں ناپسندیدہ ہے، جو قبیح ہے، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، ہر ایسے کام سے بچانا، ایسی صفت کو اختیار کرنا، یہ حیا کہلاتا ہے۔ اور یہ ایمان والے کا زیور ہے، ہر مومن کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ بعض لوگ بولتے ہیں بھائی تو عورتوں کا کام ہے شرمانا یا حیا کے ساتھ پاک دامنی کے ساتھ رہنا، نہیں، یہ تو ایک مرد آدمی کا بھی کام ہے۔ چنانچہ عربوں کے اندر بھی یہی خیال تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں اور ایک انصاری صحابی اپنے چھوٹے بھائی کو گویا کہ سمجھاتے ہوئے ڈانٹ رہے ہیں کہ عورتوں کی حرکتیں چھوڑو، ایسے رہے تو جیسے ہمارے پاس بھی ہوتے، ایسے میٹھے بن کے رہے تو دنیا کھا جاتی، ذرا مرد بنو، ایسا بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے ان کو بتا رہے تھے کہ یہ حیا چھوڑ، تو ایک مرد ہے، کیوں اس طرح سے شرمیلی زندگی گزارتا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے؟ بہت تقریر کرتے جا رہے ہیں، سمجھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا وہاں سے گزر ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کر رہا ہے میرے بندے، دعہ چھوڑ دے، کیوں اس کو اتنا پریشان کر رہا ہے حیا کے بارے میں؟ تجھے نہیں معلوم فإن الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان میں سے
کہ حیا والا ہونا یہ کوئی شرم کی یا عیب والی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان والے کو تو حیا والا ہونا ہی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شرمیلے تھے، اللہ کے رسول کے اندر کیسی حیا تھی، صحابہ فرماتے ہیں کان اشد حیاء من العذراء من خدرها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کو بیان کرتے ہوئے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو اتنا با حیا پایا، اتنا شرمیلا پایا کہ ہمارے زمانے کی با پردہ کنواری عورتیں بھی، ہمارے زمانے کی با پردہ کنواری عورتیں بھی اتنی حیا نہیں کرتی تھی جتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرتے تھے، اتنے با حیا، اتنے با حیا۔ اور اس کو آگے بڑھ کر میں تھوڑے کھلے الفاظ میں سمجھاؤں تو سمجھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنے با حیا تھے، اتنے با حیا تھے کہ کتنے تقریباً 9 سال سے لے کر 18 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باضابطہ بیوی ہونے کی زندگی جو حضرت عائشہ نے گزاری ہے وہ تقریباً 9 سال گزاری ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ 9 سال میاں بیوی کی طرح ہم لوگ رہے، ان 9 سالوں میں لا ارا منہ ولا ارا منی، کبھی بھی نہ تو میں نے اللہ کے رسول کے جسم کے خاص حصے کو دیکھا، نہ اللہ کے رسول نے میرے جسم کے خاص حصے کو دیکھا۔ یہ بھی حیا۔ آج ذرا تصور کر کے دیکھیے، ہم سمجھتے کہ میاں بیوی ہے ہر چیز جائز ہے، نہیں ہونا، طریقہ ہے، سلیقہ ہے، ہر چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسجد میں ہے احکام و مسائل کھلے الفاظ میں نہیں سمجھا سکتے ہیں، لیکن سمجھنا چاہیے۔ جب شادی شدہ ہے وہ چیزیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، آ کر سیکھیں کہ شادی شدہ ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ اب پوری کھلی اجازت ہے بے حیائی کرنے کی، وہ رشتے کے اندر بھی حیا کو ملحوظ رکھنا ہے۔ کس طرح کا حیا ملحوظ رکھنا ہے، سیکھیں علماء سے۔ تو اللہ کے رسول ایسے با حیا تھے، ساری زندگی میں نہ تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص حصے کو دیکھا، نہ اللہ کے رسول نے میرے خاص حصے کو دیکھا، ایسے با حیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ صرف یہ حیا انہی چیزوں میں نہیں، حیا کے معنی کیا ہے، کسی کا لحاظ کرنا۔ کوئی بڑا ہے اگر میں کہوں گا تو برا مان جائے گا، میرا بھائی ہے اگر میں ایسے انداز میں کہہ دوں گا تو برا مان جائے گا، یہ لحاظ کرنا یہ چیز بھی حیا کے اندر آتی ہے۔ تو کس قدر اللہ کے رسول لحاظ کرتے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں چھوٹے سے ولیمے کی دعوت رکھی، چند قریب کے لوگوں جو تھے ان کو بلایا، آپ علیہ السلام کا ولیمہ تھا، قریب قریب کے صحابہ آئے، کھانا کھائے، اور چونکہ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے، جیسے ہمارے آج کل کے ایک بیڈ روم ہوتے ہیں ویسے ایک بیڈ روم والے گھر ہوا کرتے تھے، تو آتے تھے لوگ، کھانا کھائے چلے گئے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول کا ولیمہ تھا، لوگ آ رہے تھے، کھا رہے تھے، جا رہے تھے، اسی دوران چند لوگ آئے، کھائے، کھانے کے بعد بیٹھ گئے اور لمبے باتیں کرتے ہوئے بیٹھ گئے، بس ادھر کی ادھر کی باتیں کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان کا لحاظ کر رہے ہیں، حیا اللہ کے رسول کا اتنا لحاظ کر رہے ہیں کہ منہ کھول کر بول دے رہے ہیں جیسے کھانا ہو چکا ہے چلیے جائیے، میری بھی شادی ہوئی ہے، گھر میں خواتین بھی ہے، خواتین کے لیے اتنی دیر تک پردے میں اندر رہنا ہے، تو چھوٹا گھر، پھر تو لوگ چھوٹے گھر میں پردے کے اندر رہنا مشکل ہے، چلے جائیے۔ اللہ کے رسول اتنا لحاظ کر رہے ہیں، اتنی شرم محسوس کر رہے ہیں کہ بول نہیں پا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کبھی گزرے کے باہر جاتے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں، کبھی باہر جاتے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں، تاکہ کچھ سمجھ جائیں کہ اللہ کے رسول بے چین ہو رہے ہیں، چلو ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اب وہ بیچارے صحابہ سمجھے نہیں کہ اس وقت جو وہاں پر موجود تھے وہ لوگ اسی طرح بیٹھے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے غصے والے انداز میں قرآن کی آیت نازل فرمائی، اذا دعیتم الی طعام، جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، آنا، کھانا اور اس کے بعد چلے جانا۔ یہ کیا بات ہے کہ جب کھانا ہو چکا ہے تو بلا وجہ بیٹھ کر لمبی لمبی ادھر ادھر گفتگو کرنا، غیر مستأنسین لحدیث، یہ تو رسول ہیں جو تم کو بولنے سے شرماتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو منہ کھول کر بول دیتا، تو یہ تو رسول ہیں جو شرما رہے ہیں اور شرما شرمی میں تم کو بولے نہیں ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اللہ حق باتوں کو کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا۔ کبھی کسی کے گھر میں گئے ہو، گھر کا خیال رکھو، گھر میں خواتین بھی ہوں گی، جس ضرورت سے گئے ہو فوری کا فوری وہ ضرورت پوری کر کر واپس چلے جاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول اتنے باحیا تھے، اتنا لوگوں کا لحاظ کرتے تھے، اتنی
اتنی شرم تھی کہ کبھی کوئی بات بولنی ہو تو بہت خیال بہت لحاظ کے ساتھ کہ اگر میں یہ کہہ دوں تو کہیں یہ برا نہ مان جائے. تو اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کتنے باحیا ہیں. تو باحیا ہونا یہ مرد کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ باحیا ہونا تو یہ تو اس کے ایمان کی کوالٹی ہے اور یہ اس کے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی پر منحصر ہے کہ اللہ کے رسول کو دیکھ کر صحابہ نے بھی ایسا ہی سیکھا. اور لوگ یہ کہتے ہیں نا، آج جس طرح یہ اٹھایا جا رہا ہے بے پردگی کے جو طوفان کو پوری انسانیت میں پھیلایا جا رہا ہے اور چاہ رہی ہے کہ مغربی کلچر ہر جگہ پھیلے، صرف مسلمان ہی انشاءاللہ نہیں ہے، مغربی تہذیب مغربی کلچر بے حیائی کو وہ لوگ اتنا عام کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ جب ایک حمام میں سارے ننگے ہوں گے تو کوئی بھی ننگا اپنے آپ کو کیا کرے گا، بے عزت نہیں محسوس کرے گا. سب کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک ننگا پھر رہا ہو تو اس کو بے عزتی محسوس ہوگی. وہ چاہے گا کہ سارے ننگے ہو جائیں تاکہ مجھے فریلی پھرنے کی آزادی مل جائے. تو ان کو بے پردہ ننگا پھرنا اور ننگی کلچر سے ان کو محبت ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کلچر سب میں پھیلے اور سارے لوگ ایسی بے حیائی کی حرکتیں کریں تاکہ ہماری یہ بے حیائی کسی کو بری نہ لگے. یہی ہوگا قیامت کے قریب، برائی اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برائی اتنی عام کر دی جائے گی کہ برائی کو لوگ برائی نہیں سمجھیں گے. چلتا بھائی کیا مسئلہ ہے، کچھ نہیں ہوتا، چلتا ہے دنیا میں ایسے ہوتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، حیا انسان کا فطری تقاضا ہے. اور آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ حیا فطری تقاضا نہیں ہے، یہ تو مذہب، یہ تو بڑے بڈھے کی تعلیمات، یہ مذہبی تعلیمات اس کو باحیا بنانے کی کوشش کرتی. ورنہ انسان فطرتاً حیا نہیں ہے انسان کے اندر. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان بھی ایک جانور ہے. سمجھانے والے کیا کہتے ہیں، انسان بھی ایک جانور ہے، تو ایسے ہی کتا بھی ایک جانور ہے، کوا بھی ایک جانور ہے، بکری بھی ایک جانور ہے. کبھی آپ کتے کو کپڑے پھرتے ہوئے دیکھے، کبھی آپ کسی بکری کو کپڑے پھرتے ہوئے دیکھے نہیں. تو ویسے ہم بھی ایک جانور ہیں. ہمارے میں سب کپڑے کئی کو، ہمارے میں کپڑے کئی کو، یہ تمہارے بڑے، تمہاری دین، تمہارا شریعت، تمہارا مذہب تمہارے کو کیا کرنا، کپڑے پہنو، ایسا رہو، بلکہ زبردستی کرنا. ورنہ فطرت انسان کی اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ وہ لوگ کا جانور ہے، وہ لوگ نہیں پہننے، تو ہم کو پھرنے کی کیا ضرورت. آخری بات بہت اچھی دکھی، لوگ سمجھ میں آ گئی کہ بہت صحیح دکھ رہا. آپ دیکھیے کہ انسان کی فطرت میں حیا داخل ہے. میں آپ کو سمجھاؤں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، پہلا جوڑا، پہلا انسانی جوڑا، انسانی کفن، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، جنت میں رکھا، جنت کی ساری نعمتیں ان کے لیے آسان جائز کر دی اور فرمایا کہ جو چاہے کھاؤ گے، لیکن ایک چیز ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. لیکن شیطان نے ساری تفصیلات جانتے ہیں آپ لوگ، موقع نہیں ہے ابھی فی الحال. شیطان نے وسوسہ ڈالا دل میں اور کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام گئے اور وہ پھل کھا گئے. اور جیسے ہی وہ پھل کھا گئے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب انہوں نے اس کے پھل کو کھایا یا اس کے پھل کے قریب، اس درخت کے قریب گئے، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کا جسم پورا کا پورا کپڑوں سے برہنہ ہو گیا، یہاں تک کہ پورا کا پورا جسم. تو فوری کا فوری تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درخت کے پتے لے کر وہ جلدی جلدی اپنی شرمگاہوں کو چھپا گئے. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے تم کپڑے پہنے ہوئے تھے، اب تمہارے کپڑے اتر گئے، تو فوری کا فوری کیا کرو، اپنے جسم کے ان پرائیویٹ پارٹس کو چھپا دو. کسی نے کچھ نہیں سمجھایا. یہ انسان کی فطرت تھی کہ جیسے ہی وہ جنت کا نورانی لباس اتر گیا تو اس وقت کے انسانوں نے خود اس بات کو سمجھا کہ اب کھلا پھرنا نہیں ہے، اب یہ کپڑے اتر گئے ہیں. تو فوری کا فوری کچھ نہیں ملا تو جنت کے درخت کے پتے ملے، تو وہ پتوں ہی سے اپنے جسم کو چھپانے لگے. تو کیا بتانا مقصود ہے؟ بتانا مقصود ہے کہ فطرت ہے انسان کی کہ انسان اور جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ وہ لوگ ننگے پھر رہے ہیں اور ان کو اپنی بے عزتی محسوس نہیں ہو رہی. لیکن انسان بھی ایک جانور ہے، لیکن اس کی فطرت میں وہ بے حیائی نہیں ہے جو کتے، بکری اور دیگر اور جانوروں کے اندر ہے. انسان یہ ایسا جانور ہے جو بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. انسان تو فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے تو ہمیشہ باحیا رہے.
میرے عزیز دوستوں، یہ حیا ایمان کا جز ہے. جب تک ایمان رہے گا حیا ساتھ میں رہے گی. اگر حیا نکل رہی ہے تو سمجھ لو کہ ایمان بھی نکل گیا. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جن واقعات کو پڑھ کر اپنے حیا والے ہونے کی انشاءاللہ زندگیوں میں عمر جانے کی. تو ایسے با حیا صحابہ کے، با حیا تابعین کے، ایسے اللہ والوں کے قصے سنیں، واقعات پڑھیں کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی حیا کی، پاک دامنی کی حفاظت کی، اور اللہ کو وہ واقعات کے ذریعے سے رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی لوگوں کو سبق دینا چاہتے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بخاری شریف کی روایت ہے. 3 لوگ سفر کر رہے تھے اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پانی پڑا تو غار کے اندر تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھ گئے. اچانک کیا ہوا کہ اوپر سے چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور جو غار کا منہ ہے وہاں پر آ کر رک گئی. تب ہر ایک نے کہا کہ بھئی جتنی بھی کوشش کر لو یہ چٹان ہٹنے والی نہیں ہے، تو اپنی زندگی میں کوئی ایک نیک عمل کیا ہو تو اس کا وسیلہ دو، اس کا واسطہ دو، کہ اس واسطے سے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دیجیے. تو ہر ایک آدمی نے ایک اپنی زندگی کا نیک عمل پیش کیا. اس میں سے ایک بات بتاتا ہوں، لمبی بات ہو جائے گی. اس میں سے ایک شخص نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے میری ایک بہن سے، چچیری بہن، خلیری بہن، کوئی ایک بہن تھی، اس سے بہت محبت تھی. میں تڑپتا تھا اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے. وہ بڑی باحیا تھی، وہ کبھی مجھے لفٹ لے کر آتی تھی. ایک مرتبہ بڑی مجبور ہو کر آئی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ موقع بہت اچھا ہے، اگر مجھے پیسے چاہیے جتنی منہ مانگے قیمت تو مانگتی ہے تو مانگنے میں تجھے دوں گا، بس میرے ساتھ ایک رات گزار دے. وہ بیچاری کیا کرتی، پریشان تھی، مجبور تھی، کئی دن کے فاقے تھے. وہ میرے پاس آ گئی. میں بڑا سج کے سور کے اپنی پوری زندگی بھر جو میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اگر اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جب میں گیا اور جب اس کے پاس بیٹھا تو وہ کانپنے لگی، پسینے چھوٹ گئے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے، رونے لگی. میں تیرے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں کہ تو ہی خوشی سے تو آئی، میں تو تجھے پیسے بھی دے رہا ہوں. وہ کہنے لگی اے اللہ کے بندے، اگر آج پیٹ کا مسئلہ نہ ہوگا تو ہرگز بھی اس چوکٹ پر نہ. آج پیٹ نے مجھے مجبور کر دیا. مجھے اللہ کا واسطہ، اللہ سے ڈر اور میری مہر نہ توڑ. یہ سننا تھا، اس کے اوپر کب کبھی تاری ہوگی. وہ وقت اسی وقت وہ ہٹ گیا. کہا کہ بھئی میری اللہ کی بندی یہ لے پیسے اور چلی جائے. وہ کہنے لگا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر میں چاہوں تو مجھے پوری طاقت و قدرت تھی، میں اپنی ضرورت پوری کر سکتا تھا، لیکن صرف میں نے آپ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا. اے اللہ میں اس نیک عمل کا واسطہ دیتا ہوں، اگر آپ کو میرا عمل پسند آیا ہے تو آپ چٹان کو ہٹا دیجیے. چٹان ہٹ گئی اور وہ وہاں سے نکل گئے. ٹھیک اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، کبر نام کے شخص کا. اتنا امیر زادہ تھا، بہت زیادہ لکھپتی، کروڑ پتی، اور ہر دن ہر قسم کی عیاشی میں مبتلا رہتا تھا. ایک مرتبہ ایک خوبصورت عورت کے اوپر دل آ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی تیرے ساتھ جتنا پیسہ چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تیرے ساتھ مجھے وقت گزارنا ہے. بہرحال وہ بھی اسی طرح آئی اور پھر اس کے بعد جب بیٹھی تو پھر رونے لگی. اس نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ مجھے پیٹ کی خاطر آئی ہوں ورنہ نہیں آتی. تو اس نے کہا کہ تو مگر مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے ڈر اور مجھے چھوڑ دے. تو اس نے کہا کہ ایسی تنگی کے وقت میں بھی، ایسی تنگی کے وقت میں بھی وہ اللہ سے ڈر رہی ہے اور برا کام کرنے سے پہلے اللہ کا خوف اس کے پاس ہے. ایسی تنگی کے وقت میں تو لوگ شریعت کو، اسلام کو، سب کو بازو رکھ دیتے ہیں، لیکن ایسے مشکل وقت میں بھی، تنگی کے وقت میں بھی اس کے پاس اللہ کا ڈر ہے. تو انہوں نے اپنے ہی آپ کو خطاب کر کے فرمایا کہ شروع ہے تیری زندگی پر، اللہ نے تجھے اتنا نوازا، اتنی نعمتوں میں رکھا اور تو اللہ سے نہیں ڈرتا. اسی وقت انہوں نے کہا لا یعصی الکفلا ابدا. اب آج سے کبر کوئی بھی بدکاری نہیں کرے گا. اور اللہ کا کرنا اسی رات ان کا انتقال ہو گیا. اور سارے لوگ بولے کہ کون جا کے بدتمیز کا جنازہ پڑھیں گے، ہمیشہ شراب میں لطف رہتا تھا، ہمیشہ زنا میں چلتا تھا، اس کا گھر گویا کہ زنا کا اڈا بن کر رہتا تھا. مر گیا تو مرنے دو، کون جائے گا اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا. لیکن صبح ہوتے ہوتے مکتوباً علی بابہ، اس کے دروازے پر اللہ نے لکھوا دیا ان اللہ قد غفر بالکفر، اللہ تعالیٰ نے کفر کی مغفرت فرما دی. یعنی یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ جاؤ اور اس اللہ کے نیک بندے کی تم نماز جنازہ پڑھو. یہ روایت جس صحابی نے نقل کی وہ صحابی فرماتے ہیں
یہ واقعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے ان کانوں سے ایک نہیں، دو نہیں، 20 سے 25 دفعہ سنا۔ وہ راوی فرما رہے ہیں، جو صحابی نقل کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کفل کا واقعہ، بنی اسرائیل کا یہ آدمی تھا، اللہ کے رسول کی زبان سے 20 نہیں 20 سے 25 دفعہ سنا ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کثرت سے یہ واقعہ صحابہ کو بیان کرتے تھے، اور انہوں نے 20-25 دفعہ سنا، تو سنو وہ جب لیتے تو دوسرے صحابہ کے درمیان میں بھی اللہ کے رسول نے کیوں نہ اس کو بیان کیا ہوگا۔ تو مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول ایسے باحیا، ایسے نیک بندوں کے واقعات بیان کرتے تھے تاکہ تمہارے اندر بھی ایسی حیا پیدا ہو۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بڑا ہی عبادت گزار، بہت نیک خاتون، نیک آدمی تھا، اور بالکل نوجوان تھا، دیہات میں رہا کرتا تھا۔ کسی کام سے شہر آیا تو شہر میں بہت چرچے ہوتے تھے، شہر میں ایک اعتبار سے گاؤں کے مقابلے میں بے حیائی ہوتی ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ جو سے باتیں کر رہے ہیں، اور ایک خاتون تھی، اس کی خوبصورتی کے گویا کہ گیت گائے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ استغفر اللہ، کیا باتیں ہو رہی ہیں بے حیائی کی، لیکن کوئی گلی، کوئی نکڑ ایسی نہیں ہے جہاں پر اس کی خوبصورتی کے چرچے نہیں ہو رہے ہیں۔ بہت خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی جیسی تو آج تک کسی نے دیکھی نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت کی کوئی اپسرا ہے۔ انہوں نے ٹھان لیا کہ میں ہرگز بھی یہ باتیں سننا ہی نہیں ہے۔ اتفاق سے جب اپنا کام کر کر دیہات گاؤں واپس جا رہے تھے تو اسی کی حویلی کے سامنے سے گئے، اور شیطان نے دل میں بات ڈالی، اور اچانک ایسا نظر اٹھی تو وہ خوبصورت خاتون کو، اس زانیہ کو، جب دیکھا تو دل میں محبت بیٹھ گئی کہ بھاگنے میں لوگ چھوڑے نہیں ہیں، کیا خوبصورت، کیا بلا کی خوبصورتی ہے، ایسی خوبصورت عورت تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ معلوم کرے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بھائی پورے شہر کی سب سے ٹاپ زانیہ ہے، لہذا اس کے پاس وقت گزارنا پڑتا تو 100 دینار دینا پڑتا۔ تو انہوں نے بولے کہ نہیں، یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اب شہر ہی میں رک گئے، صبح شام محنت کرتے، مزدوری کرتے، اسی طرح کئی مہینوں کے بعد 100 اشرفیاں سونے کی دینار جمع کرے، اور اس کے بعد بڑی خوشی سے گئے۔ وہ عورت آ گئی، تیار ہو گئی، اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کے گھر میں گیا تو اس کا سونے کا بستر تھا، سونے کی جو ہے سو پلنگ رکھی ہوئی تھی۔ اب میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اب ضرورت کو پورا کرنا ہی تھا۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل پر طاری ہوا، اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے؟ میرے پسینے چھڑ گئے، اور میں فوراً اس کو دھکیل دیا اور اڑ گیا۔ میرے کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے کیا بات ہے، پیسے دے دیا، سب کر لیا، اتنے دن سے محنت کر رہا تھا، آج کر سکتا ہے، آ جاؤ، میں تیار ہوں۔ لیکن نہیں، مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، پتہ نہیں شیطان مجھ پر کیسا حاوی ہو گیا تھا، میں یہ کام کرنے آ گیا، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا، تو جوان ہے، میں تو ایک دعوت دے رہی ہوں، تو کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں، میں ہرگز بھی ایسا نہیں کرتا ہوں، میں چلے آؤں۔ تو بولے کہ ایسا باحیا، ایسا اللہ سے ڈرنے والا جوان میں آج تک نہیں دیکھے۔ اگر تو اپنی اس بات میں سچا ہے تو پھر ایسا نوجوان میرا شوہر بننے کا حقدار ہے، میں تیرے سے شادی کرتی ہوں، تیار ہو جاؤں۔ تو انہوں نے بولا کہ نہیں، یہ شیطانی وسوسے ہے، میں تجھ سے شادی بھی نہیں کروں گا، بس مجھے بخش دے، زبردستی بخش دے مجھے تیرے ساتھ کچھ کرنا نہیں ہے۔ اور وہ وہاں سے اپنے کپڑے وغیرہ جو بھی اٹھائے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اور بولے کہ اگر اللہ کے بندے سن، اگر میں خود تیرے پاس آؤں تو کیا تو نکاح نہیں کرے گا؟ وہ جب تک جب دیکھیں گے وہ وہاں سے بھاگ۔ اب وہ عورت باہر نکلی، پورے شہر میں اس نوجوان کو تلاش کرتی رہی۔ وہ تو آج کچھ دنوں کے لیے یہاں گاؤں سے آیا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے معلوم ہوا کہ وہ تو فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی اس گاؤں میں گئی، معلوم کری تو لوگوں نے کہا کہ ارے تم یہاں بیٹھے ہوئے دیوانے، ایک شہزادی تیرا نام لے کر تیری پوچھ تاچھ کر رہی، یعنی ایسی مالدار تھی، ہر دن مان لیجیے ہر رات 100 دینار لے رہی ہے، تو کتنا پیسہ اس کے پاس نہیں تھا۔ لوگ کہیں کہ ایک شہزادی تیرے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ تو وہ پریشان ہوا، دوڑتا ہوا آیا تو دیکھا کہ اللہ اکبر، شیطان نے میرا پیچھا یہاں بھی نہیں چھوڑا، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرا، اس کا ہاتھ اس نے تھاما، اس نے اتنی زور سے چیخ ماری، کتابوں میں لکھا ہے حدیث کی شروحات میں کہ اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ اتنی زور سے انہیں چیخ مارا، اللہ مجھے بچا لے مجھے زنا سے، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ کون ہے؟ بولے کہ ایسا ایسا بنتا ہے، غریب فقیر بیچارہ تھا۔ بولے کہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ بولے کہ کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، ہاں اس کا ایک بھائی ہے جو فلاں قریب کے گاؤں میں رہتا، لیکن بہت ہی فقیر ہے۔ بولے کہ مجھے اس کے بھائی کے پاس لے کر جاؤ، اور کہا کہ میں اس کی محبت کو اس کے بھائی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے نکاح ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر اس زانیہ طیبہ کی
پیٹ سے 7 وقت کے بڑے بڑے عابدوں کو پیدا کیا. تو بس اس ایک کی حیا اور پاک دامنی کو دیکھ کر وقت کی زانیہ توبہ کرنے پر مجبور ہو. تو میرے عزیز دوستو، یہ جو بنے ہوا ہے نا، یہ حیا پاک دامنی، یہ عورتوں کا زیور ہے. مردہ نہیں، مردہ تو فری، جو چاہے وہ کرو، جس کو چاہے دیکھو، جس کو چاہے لینا مارو. یہ سب بکواس باتیں ہیں. جس طرح حیا ایک عورت کا زیور ہے، مرد آدمی کا بھی اسی طرح زیور ہے. لہذا آنے والا ہے کل وہ بدتمیزی والا، بے حیائی والا بھی. اور بہت سے نوجوان ہیں جو اپنی آوارگی، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے نکلیں گے پارکوں میں، ہوٹلوں میں، اور یہاں تک قصے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ زنا کی حرکت تک بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. میرے عزیز دوستو، ڈرو، اللہ سے ڈرو. مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے. یہ وہ جوانی ہے کہ جس کا خاص اللہ کے سامنے پوچھ ہوگی، اور پھر اس وقت کیا جواب دیں گے. اس کے بعد کی بڑھاپے کی ساری عبادتیں آپ رکھ دو، لیکن جوانی کی پوچھ کا کیا جواب دیا جائے گا. لہذا یہ پاک دامنی والی جوانی گزارنا ہر ایک مومن مرد پر بھی اسی طرح فرض ہے جیسے ایک مومن عورت پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سے زیادہ صحیح معنی میں سمجھنا اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.